بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کپڑوں سے مختلف قسم کے داغ اتارنے کے لیے ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں جو خواتین خانہ کے یقیناً بہت کام آئیں گے۔ فالسے، اسٹرابری یا کسی بھی قسم کی بیریز کے داغ دور کرنے کے لیے داغ کی جگہ کو کسی ٹب یا بالٹی کے اوپر اچھی طرح فکس کر لیں۔ پھر ایک کیتلی میں ابلتا ہوا پانی 1 فٹ کی بلندی سے گرائیں۔ داغ حیرت انگیز طور پر غائب ہو جائیں گے۔ بال پوائنٹ کے داغ کپڑے پر لگ جائیں تو آسانی سے نہیں نکلتے۔ اس کے لیے نیل پالش ریموور کا استعمال کریں۔ روئی کے پھاہے پر ریموور لگا کر داغ پر رگڑیں۔ داغ صاف ہو جائے گا۔ پھر اسے ڈٹرجنٹ سے مل کر پانی سے دھو لیں۔ ڈیٹول کو بھی اگر روئی پر لگا کر داغ والی جگہ پر رگڑا جائے تو داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ کافی کے داغ ہوں یا چاکلیٹ کے، انہیں دور کرنے کے لیے بوریکس پاؤڈر یا بوریکس کا محلول کو اسپنج میں لگا کر داغ پر جگہ پر رگڑیں۔ پھر گرم پانی اور صابن کے جھاگ سے دھو لیں۔ داغ اگر پرانا ہو تو اس کے لیے پہلے گلیسرین لگائیں اور اسے صابن یا بورک پاؤڈر سے رگڑیں اور صاف پانی سے دھو لیں۔ اگر بچے پارک میں کھیلتے ہوئے کپڑوں پر گھاس کے داغ لگا لیتے ہیں، اس کی صفائی کے لیے پورے کپڑے دھونے سے قبل کسی بھی اچھے ڈٹرجنٹ کو اسپرے بوتل میں بھر کر داغ پر چھڑکیں اور اچھی طرح ملیں۔ پھر مشین یا بالٹی میں ڈال کر دھو لیں۔ گریس کے داغ دور کرنے کے لیے روئی پر میتھلیٹڈ اسپرٹ لگا کر داغ والی جگہ پر رگڑیں۔ پھر بلاٹنگ یا بلوٹنگ پیپر رکھ کر اوپر سے گرم استری کریں۔ بلاٹنگ پیپر ساری چکنائی اپنے اندر جذب کر لے گا۔ پھر صابن والے گرم پانی سے کپڑے دھو لیں۔ سالن اور چکنائی کے داغ دور کرنے کے لیے اگر ٹیلکم پاؤڈر ڈال کر رگڑیں تو بھی داغ صاف ہو جائیں گے۔ عید قرباں پر اکثر کپڑوں پر گوشت کے دبے لگ جاتے ہیں۔ خون کے دبوں کو کپڑے سے ہٹانے کے لیے ہائیڈروجن پر آکسائڈ روئی پھاہے پر لگا کر داغ والی جگہ کو رگڑیں اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اگر داغ نہ گیا ہو تو 2-3 بار اس عمل کو کریں، داغ دور ہو جائیں گے۔ کپڑوں سے مٹی یا کیچڑ کے داغ دور کرنے ہوں تو اس کے لیے پہلے داغ کو سوکھنے دیں، پھر برش سے جھاڑ لیں۔ اس کے بعد کپڑے کو ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بعد 4 حصے گرم پانی میں 1 حصہ بلیچ ملائیں اور آدھے گھنٹے تک بھگو کر صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ کولتار یا ڈامر کا داغ بہت ضدی ہوتا ہے۔ اسے دور کرنا نہایت محنت طلب کام ہے۔ اس کے لیے داغ والے حصے کو کسی پرانے تولیے پر رکھ کر اس پر مٹی کا تیل ڈالیں۔ جب تولیہ تمام تیل جذب کر لے تو دوسرا تولیہ رکھ کر یہی عمل دہرائیں۔ جب تک کپڑے سے داغ ہلکا نہ ہو جائے یہ عمل کرتے رہیں۔ پھر درمیانے درجے کے گرم پانی میں کپڑے کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ بعد ازاں ایک بار ڈٹرجنٹ سے دھوئیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی کپڑوں پر لپسٹک کے داغ بھی لگ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پہلے داغ پر ویزلین اور پھر ڈٹرجنٹ ڈال کر رگڑیں اور گرم پانی سے دھو لیں۔ اگر کپڑوں پر رنگ لگ گیا ہے تو لیموں کاٹ کر اس پر نمک چھڑکیں اور داغ والی جگہ پر رگڑیں۔ خشک ہونے پر صرف اور پانی سے دھو لیں۔ اگر کپڑے پر پان کا داغ لگ گیا ہے تو داغ پر چونا لگا کر رکھ دیں اور دوسرے دن دھو لیں۔ عطر کا دبا دور کرنے کے لیے ٹارٹرک یا ٹارٹری پاؤڈر کو دبے پر لگائیں اور نیم گرم پانی سے رگڑ کر دھو لیں۔ کپڑوں سے سیاہی یا کاجل کا داغ دور کرنے کے لیے دبوں پر نمک رگڑیں اور دھو لیں۔ سفید کپڑوں کے لیے اگر سفید کپڑوں پر چائے کا داغ ہو تو اس پر ہائیڈروجن پر آکسائڈ لگا کر دھوپ میں رکھ دیں، داغ دور ہو جائے گا۔ چائے کے داغ کو اسپرٹ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ چائے یوں ہی کپڑوں پر گرے فوراً کپڑے پر نمک چھڑک دیں، اس سے داغ نہیں پڑے گا۔ ایک ٹب میں سرکہ 2 چمچے، نمک 2 چمچے، سہاگہ 2 چمچے باریک پیس کر تھوڑے سے پانی میں ملا کر رکھ دیں۔ دوسرے ٹب میں نیل ملا کر رکھ دیں۔ اب سفید کپڑے ڈٹرجنٹ سے دھو کر صاف پانی میں گھنگال لیں، پھر سرکے والے ٹب میں ڈال دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان کپڑوں کو نیل دے کر پھیلا دیں۔
چند کپڑوں کو مشین یا بالٹی میں دھوتے وقت دیگر رنگدار کپڑوں سے علیحدہ سے دھوئیں۔ سفید کپڑوں کو مزید سفید بنانے کے لیے ان کو نیل دینے کے علاوہ آدھی بالٹی پانی میں آدھا چمچ پھٹکری کا پاؤڈر ڈال دیں اور پھر اس میں سفید کپڑے ڈال کر چند منٹوں بعد نکال کر سکھا لیں۔ کپڑے نکھرے نکھرے چمکدار ہو جائیں گے۔ کپڑے سے چیونگم اتارنا۔ کسی کپڑے قالین پر چیونگم لگ جائے تو اسے اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کپڑے کو پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیا جائے، جب چیونگم ٹھنڈی ہو کر اکڑ جائے تو پھر اسے نکال دیں۔ اگر چیونگم قالین پر لگی ہو تو برف کی ڈلی لے کر چیونگم پر ملیں تاکہ وہ خوب ٹھنڈی ہو کر اکڑ جائے اور آپ اسے آسانی سے اتار سکیں۔ موزوں کی حفاظت۔ نائلون کے موزے پہننے سے پہلے انہیں فریج میں رکھ کر پہلے قدرے ٹھنڈے کر لیں، پھر پہنیں۔ موسم سرما کے اختتام پر موزوں کو دھو کر ان کو ایک دوسرے سے باندھ دیں اور ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کر فنائل کی گولیاں رکھ کر باکس میں بند کر دیں۔ اس طرح اگلے سال مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کپڑوں کا کچا رنگ۔ اگر کپڑوں کا رنگ کچا ہو تو ہر رنگ کے کپڑے کو الگ کڑاہی میں یا کسی بالٹی میں ڈال کر اوپر سے نمک اور پھٹکری ملا کر گرم پانی انڈھیل دیں۔ پھر کپڑے دھونے والے ڈنڈے یا کسی لکڑی سے کپڑوں کو الٹ پلٹ کریں، ورنہ پانی کے اندر والے کپڑے اور پانی سے باہر رہ جانے والے کپڑے کے رنگ میں فرق آ جائے گا۔ اس طرح نمک اور پھٹکری والے پانی میں کپڑوں کو ڈالنے سے کپڑوں کے رنگ پکے ہو جاتے ہیں اور آئندہ کپڑے دھوتے وقت رنگ نہیں اترتا۔ کلف کیسے لگائیں؟ چاول ابال کر اس کا پانی رکھ لیں، اس پانی میں مزید پانی ملا کر کپڑوں کو کلف لگائیں۔ ایک دیگچی پانی میں 1 چمچ اراروٹ ملا کر پکائیں اور کپڑوں میں کلف لگائیں۔ بعض مرتبہ نئے کلف والے کپڑے بہت زیادہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں نرم بنانے کے لیے 7 کپ پانی میں آدھا کپ دودھ ملائیں۔ اس میں کپڑے کو 1 سے 2 گھنٹے تک بھگو دیں، پھر عام ڈٹرجنٹ سے دھو لیں، کپڑے نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کپڑے دھوتے وقت کیا کریں؟ اونی کپڑے ہمیشہ ڈٹرجنٹ سے دھوئیں، صابن سے نہ رگڑیں، ورنہ وہ پھیل کر لمبے اور بدوضع ہو جائیں گے۔ اگر ریشمی کپڑوں میں چمک پیدا کرنا چاہتی ہیں تو ان کپڑوں کو دھونے کے لیے ایسے پانی کو استعمال کریں جس میں آلو ابالے گئے ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔